سورة البقرہ آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور الہ معبودکم، تمہارا الہ معبود واحد ایک ہے، لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہ الرحمن بڑا رحم کرنے والا، الرحیم مہربان۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالی عز و جل کی شان اور صفت معلوم کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، معبود و رب ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی عز و جل کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو یہ آیت ہے، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ رب ذوالجلال وہ معبود ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ساری قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ اسی طرح اسم اعظم والی آیت وہ آیت ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا نام ہوتا ہے، اور اس کے وسیلے سے جو کام کیا جائے یا اللہ رب العزت سے مانگا جائے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آیت چھوٹی ہے لیکن بہت عظمت والی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسم اعظم والی یہ آیت جب بھی انسان پڑھے دعا سے پہلے تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔